بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں انوار صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ کتاب عنقا کی قسط نمبر 27 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ تیسرے درجے کے ڈبے میں جگہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی ڈبے کے لوگ اسے اندر نہیں گھسنے دے رہے تھے۔ پھر وہ تیسرے درجے کے دھوکے میں میرے ڈبے کی طرف دوڑا اور یہ دیکھ کر افسردہ ہو گیا کہ وہ ایک پہلے درجے کے ڈبے کے سامنے کھڑا ہے۔ اسی اثنا میں گاڑی نے وسل دے دی تھی۔ مجھ سے اس کی بے چارگی دیکھی نہ گئی۔ اس بڑھاپے میں جگہ حاصل کرنے کے لیے اس شخص کی بھاگم دوڑ سے میں بے حد متاثر ہوا۔ نہ جانے کیا بات تھی، میرا دل اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ میں نے اسے آواز دی، آئیے آپ اس ڈبے میں بیٹھ جائیے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، مگر بیٹے میرے پاس تو 3rd کلاس کا ٹکٹ ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ نہیں بیٹے، تمہارا شکریہ، میں جگہ تلاش کر لوں گا، انہوں نے بزرگی سے جواب دیا۔ نہیں آپ اندر آ جائیے۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر انہیں اوپر کھینچ لیا۔ وہ اندر آ گئے اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ وہ بار بار شکریہ ادا کرتے رہے۔ ٹرین آگے بڑھی تو ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے مالا کے بارے میں پوچھا اور اسے دعائیں دیتے رہے۔ جب ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے تو بہت دیر تک ایک دوسرے کو تکتے رہے تھے۔ وہ میرے چہرے اور میں ان کے چہرے پر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ مجھے گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے سامنے میرے سگے چچا بیٹھے ہیں۔ ایک عرصے سے اپنے کسی عزیز سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ والد کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے میں کبھی اپنے آبائی شہر نہیں گیا۔ اس رشتے کا انکشاف اس وقت ہوا جب انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں کچھ جاننا چاہا اور میں نے اپنا نام وغیرہ بتایا۔ اپنے چچا کو خستہ حالت میں دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ بہت دنوں بعد ایک رشتہ دار دیکھنے کو ملا۔ جب ہم ایک دوسرے کو پہچان گئے تو گلے مل کر خوب روئے۔ انہوں نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا کہ ان کی مالی حالت تباہ ہے اور اب وہ لکھنؤ میں ایک ہندو بنیے کے ہاں حساب کتاب کا کام کرتے ہیں اور اس وقت وہ اسی بنیے کے کسی کام سے کلکتے جا رہے تھے۔ راستے بھر ہم دونوں ایک دوسرے کے متعلق تفصیلات پوچھتے رہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے کلکتے سے واپسی پر لکھنؤ پہنچنا ہوگا۔ وہاں میری چچا زاد بہنیں اور بھائی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ میرا ایک ہاتھ ضائع ہو جانے پر انہیں گہرا رنج ہوا۔ وہ مالا سے بھی بڑی خوش خلقی سے پیش آ رہے تھے۔ احتیاط کے پیش نظر میں نے مالا کا نام نرگس رکھ دیا تھا۔ کلکتے پہنچ کر میں نے اپنے چچا خورشید احمد خان کو اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ ہم دھرم تلا کے علاقے میں واقع ایک شاندار ہوٹل میں مقیم ہو گئے۔ چونکہ جھٹپٹے کا وقت تھا اس لیے میں نے کالی کے مندر کا رخ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ رات چچا اور مالا سے گفتگو کرنے میں گزر گئی، لیکن میرا دل بدری نارائن میں لگا رہا۔ تمام رات میں بدری نارائن کو موت کے گھاٹ اتارنے کے منصوبے بناتا رہا۔ بدری نارائن ایک بڑا پنڈت تھا، تربینی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ بدری نارائن کو زیر کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ صبح ہوئی تو میری بے چینی بڑھ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے مالا سے جلد آنے کا وعدہ کیا اور نکل کھڑا ہوا۔ چچا جان اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ہوٹل سے باہر نکل کر میں کالی کے مندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ مندر قریب آ رہا تھا جہاں نرگس کا کمینہ خصلت قاتل بدری نارائن چھپا بیٹھا تھا۔ جیسے جیسے کالی کا مندر قریب آ رہا تھا میرے سینے میں دبی ہوئی آگ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عنقا میرے سر پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں مستغرق تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار بدری نارائن خود کو میرے عطاب سے نہیں بچا سکے گا۔ میرے پاس ایک طرف میری عزیزہ عنقا تھی اور دوسری طرف پریتم لال کی دان کی ہوئی شکتی۔ کسی زمانے میں تربینی نے عنقا کو مجھ سے چھین کر مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب بدری نارائن نے میری زندگی نرگس کو چھین کر میرا قرار سکون بھی چھین لیا تھا۔ عنقا مجھے واپس مل گئی، کھوئی ہوئی عزت و دولت بھی، لیکن نرگس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ وہ ایسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ تربینی سے میں بخوبی نمٹ چکا تھا۔ اب بدری نارائن کی باری تھی جسے میں نے پہلے بھی ختم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گیا تھا۔ وہ بدماش کالی کے مندر میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا اور میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اسے وہاں سے نکالنا اور اپنی آتش انتقام سرد کرنا رہ گیا تھا۔ سامنے کالی کا مندر تھا جہاں میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ جیسے جیسے مندر کا فاصلہ گھٹ رہا تھا میرے خون کی حدت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عنقا میرے سر پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔
میں مندر کے قریب پہنچا تو ان کا اپنے خیالات سے چونک کر بولی، جمیل، میں کالی کے مندر میں نہیں جا سکتی، یہیں رک کر تمہارا انتظار کروں گی، تم ہر قدم محتاط ہو کر اٹھانا، بس کسی طرح اسے باہر لانے میں کامیاب ہو جاؤ، یاد رکھنا اندر داخل ہونے سے بہتر ہے کہ تم اسے باہر لے آؤ، کاش میں تمہارے ساتھ چل سکتی۔ تم مطمئن رہو انکا، اس بار پریتم کی آتما میرے ساتھ ہے، مجھے اس کی آشیرواد حاصل ہے، میرا خیال ہے میں مندر میں داخل ہو جاؤں گا، میں نے اعتماد سے کہا۔ نہیں، تم مندر میں صرف مجبور ہو کر داخل ہوگے، یہ کالی کا مندر ہے اور بدری نارائن کالی کا سیوک ہے، انکا نے اضطراب سے کہا۔ جب میں مندر کی عمارت کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تو انکا چپ چاپ میرے سر سے اتر گئی اور چلتے چلتے مجھے محتاط رہنے کی تلقین کرتی گئی۔ میں خود کو پوری طرح تیار کر کے آگے بڑھنے لگا، کچھ سینہ کشادہ کیے، کچھ نتنے پھلائے، جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں داخل ہو۔ اس وقت میرے بدن پر ایک دھوتی اور کرتا تھا۔ مندر میں آنے جانے والے پجاری اور پجارنے میری جانب کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، میں ان کے درمیان سے ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ میں نے کسی کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور دیتا بھی کیسے جبکہ میرے ارادے کسی بگڑے ہوئے شعر کے سے تھے۔ سیڑھیاں عبور کر کے میں اندرونی حصے میں داخل ہو گیا، جہاں ایک کشادہ احاطہ تھا۔ احاطے کے درمیان سبزہ تھا، جہاں پنڈت پجاری اور خوبصورت پجارنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سامنے ایک محرابی دروازے کے اندر سے گھنٹیوں اور بھجن گانے کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے احاطے کے چاروں طرف دیکھا، لیکن بدری نارائن کہیں نظر نہیں آیا۔ میں اس جانب بڑھا جہاں سے بھجن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محرابی دروازے کے قریب ایک دلکش داسی نے ہاتھ باندھ کر مجھے پرنام کیا۔ وہ نظریں نیچے کیے کترا کر جانے لگی تو میں نے بلا تکلف ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی۔ وہ سٹ پٹائی، لیکن میری آنکھوں میں سنجیدگی دیکھ کر سوالی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، مندر کا بڑا پجاری اس سمے کہاں ملے گا؟ تلسی داس مہاراج اس سمے اپنی کٹیا میں ہوں گے، داسی نے ڈنڈوت کرتے ہوئے جواب دیا۔ پھر میرے اصرار پر بڑے پجاری کی کٹیا تک میری رہنمائی بھی کر دی، جو احاطے کے مغربی حصے میں واقع تھی۔ کٹیا کے اندر سے گیان دھیان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تلسی داس اس وقت دوسرے پنڈتوں پجاریوں کو درس دے رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ داسی مجھے کٹیا کے قریب چھوڑ کر جانے لگی تو میں نے کچھ سوچ کر لگاوٹ بھری نظروں سے اس کے حسین سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، سندری، تم نے مجھے اپنا شبھ نام نہیں بتایا۔ میرا نام بسنتی ہے، داسی نے میری آنکھوں کی گرمی سے پگھلتے ہوئے شرما کر جواب دیا۔ میرا ذہن اس وقت صرف بدری نارائن میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے داسی کے شوخی اور شرم کے دل فریب انداز سے مصنوعی طور پر متاثر ہو کر کہا، تمہارا نام بھی تمہاری طرح سندر ہے، کیوں بناتے ہو مہاراج؟ داسی چھوئی موئی کی طرح اپنے وجود میں سمٹتے ہوئے بولی۔ بسنتی، تم یہاں کب سے ہو؟ میں نے سرگوشی کی۔ مجھے 4 سال ہو گئے، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ 4 سال؟ میں نے متعجب ہو کر کہا، اور تمہارا یہاں دل لگ گیا؟ ہاں، اس نے کسی قدر اداسی سے کہا، یہاں من شانت رہتا ہے، خاک رہتا ہے، تمہاری جگہ یہ مندر نہیں، تمہیں تو کسی محل میں ہونا چاہیے۔ میں یہاں بہت ٹھیک ہوں، سنسار بہت برا ہے مہاراج۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دکھی ہے اور یہاں خوش نہیں ہے۔ میں نے اس سے محبت بھری باتیں کی تو وہ مجھ سے خاصی متاثر ہو گئی۔ اب موقع تھا کہ میں اس سے اپنے مطلب کی بات کروں۔ میں نے رازداری سے کہا، اے بسنتی، سنو، کیا تم میرا کوئی کام کرو گی؟ کہو مہاراج۔ بسنتی نے اپنی دراز پلکیں اٹھا کر نگاہیں میرے چہرے کی طرف جما دی۔ بسنتی حقیقتاً توجہ کے لائق تھی، مگر میں جذباتی طور پر اس کی جانب مائل نہ ہو سکا۔ سنجیدگی سے بولا، مجھے بدری نارائن مہاراج سے ملنا ہے۔ ایک پجاری نے مجھے بتایا تھا کہ بدری نارائن مجھے کالی کے مندر میں مل سکتا ہے۔ کیا تم بدری نارائن کو جانتی ہو؟ میں صرف اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب میں بسنتی نے مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ وہ میری باتیں سن کر اس کا چہرہ اچانک زرد ہو گیا، اس کی ساری شوخی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے دائیں بائیں دیکھا اور پھر خوفزدہ لہجے میں بولی، تمہارا نام جمیل احمد خان تو نہیں؟ میں جواب دیتے ہوئے جھجکا، مگر میں نے ہمت سے جواب دیا، میرا نام جمیل احمد خان ہے۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا، مگر بسنتی پہلے سے زیادہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، ترنت بھاگ جاؤ، کسی نے تمہیں پہچان لیا تو تمہارے ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔
تم کوئی چنتا نہ کرو بسنتی، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہاری اور نظر نہیں اٹھا سکتا، یہ میرا وچن ہے، میں نے بسنتی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ بسنتی بدری نارائن کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے اور وہ اسے بہانے سے باہر لا سکتی ہے۔ میں نے اسے دوبارہ آمادہ کرنا چاہا۔ بسنتی، اگر تم کسی طرح بدری نارائن کو باہر لے آؤ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مجھے اس کے پاس پہنچا دو، پھر میں تمہاری ہر آشا پوری کروں گا۔ تم شاید نہیں جانتی کہ میں مہان شکتی کا مالک ہوں، انکا دیوی بھی میرے پاس ہے، میں تمہاری رکشا کروں گا۔ بسنتی کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح مجھے پلکیں جھپکا جھپکا کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی خاطر اپنے ہونٹ کھولے، پھر تیزی سے پلٹ کر بھاگی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کا یوں اچانک بوکھلا کر بھاگ جانا بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا، گویا مندر میں میرے نام کی خاصی دھوم تھی، سب کو سارا قصہ معلوم تھا۔ اس سے پہلے میں ایک پجاری کو موت کے منہ میں دھکیل چکا تھا، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے رابطہ قائم کروں۔ میں نے پلٹ کر ادھر ادھر دیکھا، تلسی داس کی کوٹری کے باہر ایک دیو کامت پجاری کھڑا مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے انکا کی نصیحت یاد آئی، اس نے مجھے محتاط رہنے کی تاکید کی تھی۔ بسنتی کا خوفزدہ ہو کر بھاگنا اور اس بھاری تنوتوش کے پجاری کا مجھے یوں نفرت انگیز نظروں سے گھورنا خالی ذلت نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً میرے بارے میں کالی کے مندر کے پنڈتوں پجاریوں نے اپنے چیلوں اور پجارنوں کو بہت کچھ بتا رکھا تھا، غالباً انہیں توقع تھی کہ میں دوبارہ بھی ضرور آؤں گا۔ یہ باتیں سوچ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بدری نارائن نرگس کا کمینہ قاتل مندر میں کسی جگہ روپوش ہے، جہاں تک میری رسائی مشکل ہی سے ہو سکتی ہے۔ اب اسے میرے عطاب سے بچانے کے لیے ہر شخص تیار تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا مقابلہ صرف بدری نارائن سے نہیں پورے مندر سے ہے۔ ادھر میں اب باز آنے والا نہیں تھا، تو پھر جو کچھ ہونا ہے آج ہی ہو جائے۔ میں یہ طے کر کے نکلا تھا۔ جمیل احمد خان کی زندگی میں بہت انقلابات آئے، ایک مارکا یہ بھی صحیح۔ مندر کے پجاری شاید نہیں جانتے تھے کہ ان کے سامنے اب وہ پرانا جمیل احمد خان نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سیدھی طرح بدری نارائن کو میرے حوالے کر دیں۔ میں نے خود کو تیار کر کے گھورنے والے پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ وہ میرے قریب آیا اور خشک آواز میں بولا، مہاشے، تم کوئی نئے پجاری دکھائی دیتے ہو، تمہارا شبھ نام؟ کیوں، کیا اس مندر میں کسی نئے پجاری کا آنا بند ہے؟ میں نے خالص کسی بڑے پنڈت کے لہجے میں کہا۔ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اس سمے تم کچھ بے عقل بھی ہو، کارن زیادہ چتر بننے کی کوشش نہ کرو، میں نے تمہارا نام پوچھا تھا۔ پجاری کی کشادہ پیشانی پر بے شمار آڑی ترچھی سلوٹیں ابھر آئیں۔ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، میں ہر پجاری کو نہیں چھیڑنا چاہتا، میں نے اس بار بھی بگڑ کر کہا۔ تم مجھے چال ڈھال سے کوئی پجاری نہیں دکھائی دیتے، پجاری نے مشتبہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کالی کے چرنوں میں تمہیں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ یہاں کیول وہی منش آ سکتا ہے جس کے من میں کوئی کھوٹ نہ ہو، تم شاید غلط راستے پر آ گئے ہو، تمہیں اپنا نام بتانا ہی پڑے گا مہاشے، تم تلسی داس کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ او تو تم ہو تلسی داس، اس مندر کے سب سے بڑے پجاری، میں نے سانس کھینچ کر بے نیازی سے کہا۔ حیرت ہے، اتنا بڑا پجاری میرا نام نہیں جان سکا۔ بہرحال تلسی داس سنو، میں یہاں جس مقصد سے آیا ہوں تم اس سے اچھی طرح واقف ہو، میں سمے برباد نہیں کروں گا، میری زبان سے میرا نام سننا چاہتے ہو تو سنو، میرا نام جمیل احمد خان ہے، یہاں میں اس پاپی اور اپرادھی بدری نارائن کی تلاش میں آیا ہوں جسے تم لوگوں نے چھپا رکھا ہے۔ بات بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اتنا دھیان میں رکھنا کہ اب کوئی شکتی اس کمینے بدری نارائن کو میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتی، تم بھی نہیں، حالانکہ تم مجھے کچھ شکتی والے دکھائی دیتے ہو۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سیدھی طرح اسے میرے حوالے کر دو۔ مورکھ، تلسی داس کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر کرخت لہجے میں بولا، یہ کالی کا مندر ہے، یہاں کیول دیوی کی شکتی کا راج ہے، اس پوتر استان پر تو نے دیوی کا اپمان کیا ہے، کالی کے مندر میں آج تک کوئی مسئلہ نہیں آ سکا، تو نے گھور پاپ کیا ہے، جا چلا جا یہاں سے، چلا جا، اگر مندر کے دوسرے پنڈت پجاریوں کو تیری جات کا پتہ چل گیا تو وہ تجھے بھسم کر دیں گے، میں تجھے اثر دیتا ہوں، جا یہاں سے چلا جا۔ تلسی داس، میں نے سرد آواز میں کہا، مجھے تعجب ہے کہ تم اس بڑے مندر کے مہان پجاری کیسے ہو گئے، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں تنہا نہیں آیا، میرے ساتھ نہ جانے کتنے بیر ہیں اور کتنی شکتیاں ہیں،
اگر تمہیں اپنا جیون پیارا ہے تو سیدھی طرح بتا دو کہ تم لوگوں نے بدری نارائن کو کہاں چھپایا ہے۔ انکار کیا تو تمہارا انجام بھی خراب ہوگا۔ تم دیکھ چکے ہو کہ اس سے پہلے میں یہاں کے ایک پجاری کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں۔ تو کالی مائی کے مندر کے مہان پجاری تلسی داس کو دھمکا رہا ہے پاپی؟ ٹھہر جا، میں ابھی تجھے مزہ چکھاتا ہوں، تلسی داس نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں بدری نارائن کو چاہتا ہوں، اسے میرے حوالے کر دو۔ میں پھر تم سے کہتا ہوں، بات زیادہ نہ بڑھاؤ۔ میں اسے تیرے حوالے نہیں کر سکتا، وہ کالی کی شرن میں ہے۔ پھر تم مجھے اس کا پتہ بتاؤ، میں خود اس سے مل لوں گا۔ میں تجھے نرک کا پتہ بتا سکتا ہوں پاپی، پجاری نے کہا۔ تلسی داس کے تیور اچانک خراب ہو گئے۔ انکا مندر کے باہر تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تلسی داس کی صرف ایک آواز مندر کے اندر موجود پنڈتوں پجاریوں سے میری ٹکا بوٹی کرا سکتی تھی۔ تلسی داس صرف ایک منتر سے مجھے بھسم کر سکتا تھا، لیکن وہ کسی جاپ، منتر یا عمل سے باز رہا۔ اب مجھے فوراً کوئی تدارک کرنا تھا۔ تلسی داس کسی وقت بھی خطرہ بن سکتا تھا۔ مجھے پریتم لال کا خیال آیا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کا نام لے کر کہا، مہاراج، اس سمے مجھے تمہاری مہان شکتی کی سخت ضرورت ہے۔ تلسی داس کو قابو میں کرو اور اس سے کہو کہ مجھے بدری نارائن کا پتہ بتا دے۔ ادھر تلسی داس غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت موجود تھی۔ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن نہ کر سکا۔ اچانک اس کے تیور بدلنے لگے، چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اس نے اس طرح بار بار سر جھٹکا جیسے کسی بات سے انکار کر رہا ہو۔ دیر تک اس کی یہی کیفیت رہی، پھر وہ بڑی مدھم آواز میں رازداری کے ساتھ بولا، تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ آؤ، وہ نیچے ہے، دیوی کے چرنوں کے نیچے، تہخانے میں، میرے ساتھ آؤ۔ یکایک اس کے اس طرح بدل جانے اور نرم لہجے میں بات کرنے پر مجھے تعجب ہوا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جبرن و قہرن میرے ساتھ چل رہا ہے۔ چلنے کا انداز بتا رہا تھا جیسے اس میں اس کی مرضی کو دخل نہ ہو۔ آنکھیں خوابیدہ خوابیدہ، قدم آہستہ آہستہ۔ اس کے دل و دماغ پر کسی اور قوت کی حکومت تھی۔ یہ پرسرار قوت یقیناً پریتم لال کی تھی جو اس نے مجھے مالا کے ساتھ دان کی تھی۔ اب میں برسوں کی کوششوں اور کشمکش کے بعد اپنی نرگس کے قاتل کے پاس جا رہا تھا۔ میرا کیا عالم ہوگا، تصور کیجئے۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور تیش سے تمتما رہا تھا۔ خون تیزی سے گردش کر رہا تھا اور مٹھیاں بھینچی جاتی تھیں۔ بدری نارائن کا ذلیل وجود ایک عرصے کی جستجو کے بعد اب کسی لمحے بھی میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ سکتا تھا۔ راستے میں مجھے بسنتی داسی ملی، جس نے تلسی داس کے ساتھ مجھے دیکھ کر دانتوں میں انگلی دبا لی۔ میں مسکراتا ہوا فتح مندی کے ساتھ اس کے قریب سے گزر گیا۔ تلسی داس مجھے محرابی دروازے کی دوسری سمت لے گیا، جہاں کالی کی قدادم مورتی کھڑی تھی۔ مورتی کی پشت پر ایک دروازہ تھا۔ ہم دونوں اس دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ یہاں کالی کے مختلف زاویوں کی بے شمار چھوٹی بڑی مورتیاں موجود تھیں جو شاید فروخت کی جاتی تھیں۔ تلسی داس مورتیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک الماری کے قریب جا کر رکا جو دیوار میں پیوست تھی۔ ایک بار پھر تلسی داس نے اطراف کا جائزہ لیا اور دھوتی سے چابیوں کا گچھا نکالا۔ پھر اس نے الماری کا قفل کھول کر ایک پٹ اندر دھکیلا تو میں ششدر رہ گیا۔ بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں نیچے کی سمت دور تک چلی گئی تھیں۔ وہ سیڑھیاں دیکھ کر اور اندر کا جائزہ لے کر مجھے یکبارگی یہ احساس ہوا کہ اگر تلسی داس پیچھے سے دروازہ بند کر کے چلا جائے تو میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ ہلکی روشنی کی شعائیں نیچے سے سیڑھیوں پر پڑ رہی تھیں اور پانی کی شرشر آواز آ رہی تھی۔ تلسی داس مجھے وہاں تک پہنچا کر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، بدری نارائن نیچے موجود ہے، پرنتو مہاشے اس پوتر استان پر تم کوئی دنگا فساد نہیں کرو گے، سمجھے؟ دیوی کی شکتی مہان ہے، وہ اپنے پجاریوں کو کشٹ دینا برداشت نہیں کرے گی۔ جاؤ، اسے یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ میں نے تلسی داس کے کہے ہوئے جملے تولنے کے لیے ایک نظر اس کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ مجھے اعتماد ہو گیا کہ تلسی داس کسی شرارت کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ پھر میں زینے سے نیچے اترنے لگا۔ پشت سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو میں چونکا، لیکن کوئی دھیان دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میں ایک جذباتی شخص اپنی محبوب بیوی کے قاتل بدری نارائن سے انتقام لینے کے شدید جذبے سے اتنا مغلوب ہوا کہ مجھ سے احتیاط کا دامن چھوٹ گیا۔ سیڑھیاں عبور کر کے میں نیچے پہنچا تو وہاں بھی بے شمار مورتیاں اور پوجا پاٹ کا بہت سا سامان جمع تھا۔ وہ سارا ماحول پرسرار تھا، لیکن
جمیل احمد خان نہ جانے کتنے مرحلوں سے گزر چکا تھا۔ کوئی نیا شخص جاتا تو سیڑھیاں دیکھ کر ہی اس کے اوسان خطا ہو جاتے۔ یہاں 2 بڑے کمرے تھے۔ میں نے پہلا کمرہ دیکھا جو بالکل خالی تھا اور ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جی میں تو آیا کہ اچانک اس کے سر پر چڑھ جاؤں اور نرخرا دبا دوں یا پیچھے سے چھرا گھونپ دوں، مگر مارنے سے پہلے میں اسے ذلیل و مطعون کر کے دل کا غبار ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے کی ایک دیوار سے چپک گیا۔ میرے اطراف میں ان گنت مورتیاں تھیں۔ میں نے بڑے تحمل سے کہا، آخر کار میں آ گیا۔ بدری نارائن یہ سن کر یوں اچھلا جیسے کسی بچھو نے اسے اندھیرے میں ڈنگ مار دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی، پھر وہ سنبھل کر بولا، جمیل احمد خان، تم یہاں؟ ہاں میں، غور سے دیکھ لو، میرے ساتھ انکا بھی نہیں ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے گھبراہٹ میں یہ دلچسپ سوال کیا۔ خوب، تم یہ بھی نہیں جانتے بھولے بادشاہ؟ سنو، میں اپنی پیاری انکا کو تمہارا خون پلانا چاہتا ہوں۔ اسے تمہارا خون پینے کی بڑی آرزو ہے۔ میں نے طنزیہ کہا، تم نے وعدہ خلافی کی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں تم سے وضاحت نہیں مانگ رہا ہوں۔ نرگس مر چکی ہے مگر اس کی آتما بے عقل ہے۔ میں اسے شانت کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ جمیل احمد خان، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیا تم مجھے شمع نہیں کر سکتے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں تمہارے بہت کام آ سکتا ہوں۔ کمینے، بس کر، میں نے اچانک گرجتے ہوئے کہا، زیادہ باتیں نہ بنا، ہوشیار ہو جا، آج تیری موت تیرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ آج میں تیرے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے آیا ہوں، خود کو میرے حوالے کر دے اور مندر سے باہر آ جا۔ بدری نارائن کا چہرہ فک ہو گیا تھا، اس پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ میں پہلے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے منہ بنا کر کہا، بزدل، تو نے بڑی کمینگی کا ثبوت دیا ہے، اب سیدھی طرح میرے ساتھ چل۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، میں دیوی کی شرن میں ہوں، بدری نارائن نے جھجکتے کہا۔ تو پھر میں تیرا یہی کام تمام کر دیتا ہوں۔ میں خطرناک ارادے سے آگے بڑھنے لگا۔ بدری نارائن خوفزدہ انداز میں پشت کی طرف کھسک رہا تھا، پجارن بھی لرز رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی، لیکن اس سے قبل کہ میں بدری نارائن کے قریب پہنچتا، تہ خانے میں دیواروں کی طرف سے ایک بھررائی ہوئی نسوانی آواز گونجی، جمیل احمد خان، رک جاؤ، یہ میرا پوتر استھان ہے، یہاں خون خرابہ نہیں ہوتا۔ میرے سیوک تلسی داس نے بھی تم سے یہی کہا تھا، پرنتو شاید تم بھول گئے۔ دیوی اپنے سیوک کی رکشا کر۔ بدری ایک بڑی مورتی کے چرن پکڑ کر گڑ گڑایا، پھر ڈنڈوت کرنے لگا۔ میں نے مورتی کی جانب نظر اٹھائی۔ پتھر کی اس مورتی کی آنکھیں مجھے خون آلود نظر آئیں، بالکل زندہ انسانوں کی طرح۔ اچانک گھنٹیاں بجنے لگیں اور ایسا شور ہوا کہ میرا سر چکرا گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ساری مورتیاں حرکت میں آ گئی ہوں، جیسے وہ سب ایک ساتھ بولنے لگی ہوں۔ لیکن میں نے سر جھٹک کر یہ پراگندہ خیالات ذہن سے نکالنے چاہے۔ پھر میں آگے بڑھا، مگر بدری نارائن پہلو بچا کر نکل گیا۔ اسی لمحے وہ آواز پھر گونجی، پریتم لال نے جو شکتی تمہیں دان کی ہے وہ اس نے میری سیوا کرنے کے بعد پراپت کی تھی، اسی کارن میں تمہیں क्षमा کرتی ہوں، پرنتو اب تم ترنت اس استھان سے چلے جاؤ۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو تمہیں ایسا کش دیا جائے گا کہ سارا جیون بے عقل رہو گے۔ جاؤ، اس پوتر استھان سے نکل جاؤ۔ اس پرسرار آواز نے مجھے حواس باختہ کر دیا۔ میں حیرت زدہ ہو کر چاروں طرف استادہ مورتیاں دیکھ رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ان میں سے ایک بڑی مورتی کی آنکھوں میں چمک نظر آ رہی تھی، اس کی پتلیوں میں حرکت ہوئی اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا تو وہ مجھے ساکت نظر آئی۔ پریتم لال کے حوالے پر بھی میں حیران تھا۔ بدری نارائن اب مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، اس کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ میں نے ان طلسمات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ نرگس کے قاتل کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے اس عالم میں دیکھ کر میرا جوش انتقام بھڑک اٹھا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، بدری نارائن، کوئی آخری خواہش کرنی ہو تو کر لے، آج تجھے میرے ہاتھوں سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ میں تیرا خون پیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے بہت صبر کر لیا۔ میں نے سوچا مجھے اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بدری نارائن کسی صورت میں روبرو مقابلے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ حالانکہ جی چاہتا تھا کہ میں بہادر لوگوں کی طرح اسے شکست دے دوں، لیکن وہ تو گھگیا رہا تھا اور مورتی کے آگے گڑ گڑا کر فریاد کر رہا تھا۔
میں اس بار اس کے سینے پر چڑھ جانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو وہی نسوانی آواز تھر تھراتی ہوئی کمرے میں گونجی، جمیل احمد خان رک جاؤ، میرا حکم ہے، تم جہاں ہو وہیں کھڑے رہو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔